السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 82 تک تفسیر یعنی کہ 6 پارے کا لاسٹ اور آیہ مبارکہ 84 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ 7 پارہ کا ابتدائیہ میں 2 آیہ مبارکہ پڑھی تھیں۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 85، 86 اور 87، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 83 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ 7 پارے کی ابتدا کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ٹرانسلیشن: فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو عطا کیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار چل رہی تھی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا نہ تم حرام کرو، طیباتی پاکیزہ، ما احل اللہ لکم جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 83 سے اور ساتھ میں کل کے لیسن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ لیسن کل کے لیسن سے ہی ریلیٹ ہے، اور آج کا لیسن بہت ہی مختصر اور بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اور مزید سب سے بڑھ کر ہماری عقلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز اور بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ 6 پارے تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے۔ ایک ایک قطرے سے دریا بھر جاتا ہے، تو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم نے اتنی منزلیں طے کر لی ہیں۔ اس میں اپنا جائزہ لیجئے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور مزید یہ کہ اپنے عمل میں بہتری لانے کی کوشش کیجئے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ میں اس بات پہ خود حیران ہو رہی تھی کہ جب ہم لوگوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا تو کچھ لوگ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے تھے کہ اتنا تھوڑا تھوڑا لیسن یہ کمپلیٹ کب ہوگا، اور اتنے لیسن کا کیا فائدہ کہ ایک ہی آیہ مبارکہ کی تفسیر ڈیلی کی ہوگی تو یہ کب جا کر اختتام کو پہنچے گا۔ یاد رہے کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ کبھی نہ کبھی اپنے کام میں، اپنے عزم میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر ابتدائیہ کا ایک اینڈ بھی ہوتا ہے، ہر کام کا ایک فل سٹاپ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہماری زندگی ہے، ہم چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دن فل سٹاپ بھی آ جائے گا، اور اپنی جو ہماری دنیا کی جو مصروفیات ہیں وہ ختم ہو کر آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں۔ تو بہترین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا اور پھر مزید اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال لیا۔
ورنہ صرف پڑھنا پڑھانا کوئی بہت بڑا کام نہیں جب تک عملی زندگی میں اس کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ جنہوں نے کچھ ہمارے ساتھ چلے انہوں نے کچھ حاصل کر لیا، کچھ پا لیا، اور جو گھبرا کر پیچھے ہو گئے انہوں نے منزلوں کو کھو دیا۔ تو دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت سورہ ناس تک ہمیں ایک ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ اتارا گیا طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جو کچھ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا ہے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسے لوگوں کا مزید کیا کہنا ہوتا ہے اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو کچھ ہمارے پاس حق میں سے آ چکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے وَمَا لَنَا میں، اور کیا ہے ہمارے لیے۔ اور ایک بہن شاید اس طرح ترجمہ کر رہی تھیں، اور نہیں ہے ہم کہ ہم نہ ایمان لائیں۔ تو ادھر ایک سوالیہ والا انداز ہے، تو اس کو دیکھ کے دوبارہ سے پڑھیے گا۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ اب ادھر رک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جسٹ قرآن مجید کو ہی قرآن مجید سے سمجھنا چاہیں تو پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہماری جو سمجھ ہے، ہماری سوچ ہے، محدود ہے۔ ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ڈیٹیل میں جا کر سمجھیں، اس کی تفسیر کو دیکھنا چاہیں تو یقیناً ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اب جیسا کہ ہمارے پاس ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے جو فرمان ہیں اس سے ہم سہارا لیں گے تو پھر اچھی طرح ان آیات مبارکہ کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو منکرین حدیث ہیں، جن کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق قرآن مجید کو اسی طرح سمجھنا چاہیں تو یقیناً ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا پتہ ہے کہ مکی زندگی میں کتنا ظلم و ستم ڈایا جاتا تھا مسلمانوں پہ۔ صحابہ کرام کا جو جینا تھا وہ دوبر ہو چکا تھا۔ تو ایسے موقع پہ پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہجرت کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ گئے، لیکن جو لوگ مکہ میں تھے، مشرکین، اور جن کو دلوں میں کڑن اور حسد تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں آگ بھڑک رہی تھی، وہ چین سے ادھر نہ بیٹھ سکے۔ انہوں نے کیا کہ اپنے لوگوں کو حبشہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہاں جا کے بھی سازش کرنا چاہی۔ تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ بہت ہی سمجھدار تھا، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو دشمنی ہے وہ یہود کی نسبت کم ہوتی ہے۔ تو وہ بہت سمجھدار بادشاہ تھا نجاشی، تو اس نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور جو صحابہ کرام وہاں پہنچے تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس کی سمجھداری دیکھیں کہ اس نے دلیل کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہا۔ اس نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم بات کر سکو، تمہارے پاس کوئی ایسا کلام ہو جو میرے سامنے پیش کر سکو۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فہم و فراست کہ وہ اس وقت انہوں نے موقع کی مناسبت سے تلاوت کو منتخب کیا۔ کون سی تلاوت کرنا چاہی؟ سورہ مریم کی آیہ مبارکہ
جس میں سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے دلائل پہ پختہ ہوتے تھے اور حق پہ مضبوط ہوتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو آیہ مبارکہ ہم چوائس کر رہے ہیں، جن آیہ مبارکہ کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، یہ سراسر نصارہ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ بھی نصارہ کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے۔ انہوں نے بلا جھجک ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کی نجاشی کے سامنے، اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ایسے خوبصورت انداز میں تلاوت کی کہ نجاشی جو بادشاہ تھا، جو نصارہ کا بادشاہ تھا حبشہ کا، وہ مرعوب ہو گیا اور اس پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور وہ تلاوت سنتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، اس کی داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے۔ ایسی اس نے خوبصورت تلاوت سنی کہ جو اس کے رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ اور پھر مزید مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ والوں نے جب اپنے لوگوں کو بھیجا اس بادشاہ کے پاس، بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجا تاکہ وہ جو بادشاہ ہے حبشہ کا، تو ان لوگوں کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جگہ نہ دے، گویا کہ مسلمانوں کے خلاف رشوت دینا چاہیے۔ لیکن جو نجاشی بادشاہ تھا بہت امن پسند تھا، انصاف پسند تھا، اس نے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی، رشوت کو اس نے کچھ نہ سمجھا، بلکہ دونوں طرف سے بات سن کر اس نے سوچا کہ پھر فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے درمیان میں لگائی بجائی بھی کی کہ ان کے عقیدے کے خلاف مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، جیسا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ لوگ ایسا نہیں مانتے، ان لوگوں کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ ایسی شرارتیں کرنے والوں کا یہ ذہن تھا کہ جب وہ ایسا سنے گا، اپنے عقیدے کے خلاف سنے گا، وہ برہم ہو جائے گا اور یقیناً مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈائے گا، ان کو اپنے وطن سے نکال دے گا۔ لیکن ایسا نہ کیا، اس کے برعکس اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیا اور ان کی بات سننا چاہی۔ تو مسلمانوں نے بھی موقع کی مناسبت سے تلاوت کا انتخاب کیا، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی جھجک کے ان آیہ مبارکہ کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کر چکے، تو نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ جو تلاوت کی گئی ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ بالکل حق پہ مبنی ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، جو کچھ انہوں نے تلاوت کی ہے بالکل حق پہ مبنی ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے درباری بہت پریشان ہوئے، اس پہ برہم بھی ہوئے اور اس کے مخالف بھی ہو گئے۔ لیکن نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی، تو اس نے مسلمانوں کے بارے میں ہی فیصلہ دے دیا، ان کو امر اور امان سے اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر جو مکہ والے آئے تھے، جو مکہ کے لوگوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اور وہ اپنے جو ان کی سازش تھی اس میں ناکام ہو گئے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد نجاشی نے اپنے کچھ لوگوں کو جو کہ 70 پہ مشتمل تھے، ایک وفد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ روانہ کیا، اور ان لوگوں نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر قرآن سنا تو ان پر بھی ایسی رقت طاری ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت وہ فوراً سن کر کیا کہنے لگے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں انہی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک تو جب نجاشی نے تلاوت سنی اس وقت وہ اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ اس کی داڑھی تار ہو گئی، اور اس وقت اس کے کچھ اور بھی ساتھی تھے، ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ وفد 70 پہ مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا گیا تھا، انہوں نے جب قرآن سنا تو بے اختیار یہ الفاظ انہوں نے منہ سے بولے، تو اس وقت وہ یہ قرآن سن کر رونے بھی لگ گئے۔ تو انہی کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ہی ذکر ہو۔ اور پھر مزید انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ سن کر بھی اللہ پہ ایمان نہ لائیں،
جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، یعنی کہ اب کیا چیز ماننے ہیں، کیا چیز آڑے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور یہ ایمان لانے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ اب ان دونوں کا موازنہ کیا جائے، یہود کا اور نصارہ کا، کہ نصارہ کیسے انہوں نے کلام اللہ سنا تو فوراً ان کے دل پسیج گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس کے برعکس جو یہود تھے ان پہ قرآن کسی طرح بھی اثر نہیں کرتا تھا، سوائے چند لوگوں کے جو کہ آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں، جن میں سرفرست سیدنا عبداللہ بن سلام، ابی بن کعب، کچھ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ان آیات کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، جس طرح معجم الکبیر کی ایک روایت کے مطابق سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا، آپ تشریف لائے تھے، تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی کھانے کے لیے، غالباً کھجوریں تھیں، اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ کی ہیں، تو آپ نے اپنے جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام بھی، تو ان کو پیش کر دی وہ چیزیں جو بھی تھیں یا کھجوریں تھیں، تو خود اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا، لیکن کچھ دنوں بعد یا اس سے نیکسٹ ڈے پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور لے کر آئے، شاید کھجوریں ہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پیش کی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ مجھے نصارہ کے متعلق کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو سلمان فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس وقت بوجھل قدموں کے ساتھ اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا تو واپس آ گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سے لے کر فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ تک۔ گویا کہ جو نصارہ کے اندر خیر تھی، اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کر کے اس کو ظاہر کر دیا۔ پھر مزید اس واقعہ کے دوران نجاشی جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد جتنا اللہ رب العزت نے چاہا تو اس نجاشی بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اطلاع دی کہ آپ کا نجاشی جو بھائی تھا وہ حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، تو آئیے اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ کرام کو ساتھ لگا کر نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، تو اس لیے غائبانہ بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، ان لوگوں کے کتنے خوبصورت الفاظ تھے، ان لوگوں نے کیا کہا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ ہی کیسے پیش کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے ربنا، اے رب ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر مزید کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان کو نیک لوگوں کا ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی، کیا انہوں نے فرمایا ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی کہ حکومت عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا عطا کیا، اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے ان کو باغات عطا کیے، ان کے نام ایسی جنتیں لکھ دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ یہ بدلہ کن کا ہے؟ جو احسان کی روش اپنائیں، جو احسان کے درجے پہ چلیں۔
اور جو محسن کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکم، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہ گزرے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خود کو ضرور چیک کیجیے گا کہ کیا ہمارے اندر ایسے محسنین کی عادات ہیں، ہمارے اندر محسنین کی خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ ہر کام کو احسان کے درجے پہ کرنا۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا منہم، آمین۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اگرچہ یہ ان کے واقعات ہیں لیکن ہمارے لیے اس کے اندر بہت گہرا لیسن چھپا ہوا ہے کہ ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن ہی تھا جو ان لوگوں نے ان عیسائیوں کے سامنے پڑھا تو ان کے دلوں کی حالت بدل گئی اور وہ مجبور ہو گئے اسلام قبول کرنے پہ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن یہ تب فائدہ ہوگا جب ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہوگا اور بہت خوبصورت انداز میں اس کو پڑھیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس قرآن کو سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس کو سیکھیں گے تو پھر ہی ہم اچھے طریقے سے اس کو پڑھ پائیں گے، تو پھر ہی دوسرے کے دلوں پہ اس کی جو تاثیر ہے وہ اثر کرے گی۔ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ ہم قرآن کو کیسے زیادہ وقت دے سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو قرآن مجید کو جسٹ تبرک کے لیے ہی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کی چند مخصوص جو ہیں وہ سورہ مبارکہ تلاوت کر لی جائیں، اس کے ذریعے کوئی وظیفہ کر لیا جائے، اس کے جو حروف مقطعات ہیں ان کو اپنے گھروں میں چسپاں کر لیا جائے برکت کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ سارے کا سارا قرآن پڑھنا تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کے احکامات پہ تدبر کریں یا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ تو اسی لیے پھر ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہی ایک واحد کتاب ہے کلام اللہ کہ اس کے ذریعے ہی دوسروں کے دل جیت سکتے ہیں یا پھر غیر مسلم پہ ہمارا دبدبہ ہو سکتا ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا تب سے ہم ذلت کا شکار ہوئے اور پستیوں کی طرف مزید گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پہلے یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم اس بات پہ حیران تھے کہ مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود ہمیشہ ہی غالب رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، تو اس بات پہ بھی مجبور ہوئے کہ کیسے قرآن سے ان کو دور کیا جائے۔ تو انہوں نے اسی بات پہ اتفاق کیا کہ ان کے اندر فحاشی اور عریانیت کو عام کر دیا جائے، ان کے لباس کو مختصر کر دیا جائے۔ تو آج ہم اسی چیز کو فیشن کے نام پر اپنے آپ میں اپنا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے ان کی سازش کو نہ سمجھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا اس کے بارے میں سوچا کہ ہم کیسے اس میں بہتری لا سکتے ہیں، کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالیں۔ تو ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کل جو آپ کو کچھ یہود کے علماء کے نام بتائے گئے تھے، بادشاہوں کے اور کچھ نصارہ کے، تو شاید آپ نے دونوں کو گڈ مڈ کر دیا۔ تو اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ جو یہود کے علماء تھے وہ کعب بن اشرف، سلام بن ابو الحقیق اور حیی بن اخطب تھے، اور جو نصارہ کے تھے بادشاہ وہ تو ہرقل اور مقوقس اور پھر نجاشی، اور نجاشی کے بارے میں جو ابھی ہم سارا پڑھ چکے ہیں۔ اور مزید جیسا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا 6 پارہ کمپلیٹ ہوا، تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ ٹیسٹ کب آپ لوگ دیں گے۔ فرائیڈے رکھ لیں یا کسی اور دن ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، اور یاد ہے کہ اس کو مزید ڈیلے نہ کیجیے گا، بس 2-3 دن کے اندر ہی ٹیسٹ دے دیجیے گا۔ آپ سب نے لازمی بتانا ہے کہ فرائیڈے کا دن رکھ لیں
ٹیسٹ کے لیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔